हेड ऑफिस टीम की तरफ से जो एक वीडियो दी गई है, मीडिया टीम काइंडली उस वीडियो को प्ले कर दे। और इसी के साथ साथ मैं फाउंडर ऑफ ELC सर काशिफ महमूद से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। Hello. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khawatین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ اس سال کا یا پچھلے سال کا یا پچھلے 5-6 سالوں میں یہ واحد فنکشن ہے جس میں والدین آخری سیٹ تک ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور پروگرام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب میں یہی سمجھ سکوں گا زیادہ تر کہ یہ پروگرام اچھا تھا اس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا دوسری وجہ ہے کہ آپ کو بھوجن ملنا ہے۔ آپ بتائیے ان میں سے کون سی وجہ ہے، پہلی والی یا دوسری والی؟ اونچی آواز میں بتائیں، پہلی والی یا دوسری والی؟ چلیے میں ایک اور آپشن آپ کو دیتا ہوں، پہلی والی، دوسری والی یا دونوں والی؟ وہ آواز بتائیے، آواز میں، پہلی والی، دوسری والی یا دونوں والی؟ دونوں والی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک صاحب ہمیں بھی جو باقی پروگرامز ہیں اس میں یہ بھوجن وغیرہ کا پروگرام رکھنا چاہیے، کھانے کا پروگرام رکھنا چاہیے تاکہ اینڈ تک لوگ ٹکے رہیں، کیونکہ دھیان ان کا خوشبو کی طرف ہے، کھانے کی طرف ہے۔ میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں۔ ملک صاحب کے جو پروگرامز ہوتے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ باقی سارے پروگرامز کے سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور ابھی مجھے پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو وہ دن یاد ہے کہ جب ہم نے پہلے دن یہ پروگرام کیا تھا، اس کی انوگریشن کی تھی اسکول میں، تو تقریباً درجن کے قریب لوگ موجود تھے، کم از کم درجن یا 1.5 درجن۔ اور آج اللہ کی رحمت سے، ملک صاحب کی دعاؤں سے، ان کے پیر صاحب کے ساتھ سے، والدین کے ساتھ سے اور اساتذہ کرام کی محنت سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کی جگہ 2 کیمپسز ہو چکے ہیں۔ اوان کیمپس کے علاوہ کپورہ والی برانچ آج یہاں پر اکٹھی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ ترقیاں اس سینس میں نہیں کہ ہمارے پاس نمبر آف سٹوڈنٹس بڑھیں، ترقی اس سینس میں کہ جو کچھ بھی یہ اسکول میں پڑھا رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کے بچوں تک پہنچے اور آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہی ہماری دعا ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کی جو شخصیت ہے وہ بنے اور وہ نکھر کر سامنے آئے، اور نکھر کر سامنے آنے کے بعد وہ معاشرے کا ایک بہترین رکن بنے، اور معاشرے کا جب وہ ایک بہترین رکن بنے گا ایک ایک کر کے، تو پوری ایک سوسائٹی بنے گی، جس کے بعد ایک خوبصورت سوسائٹی تشکیل پائے گی۔ اور پھر دیکھیے گا کہ پاکستان کیسے انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ آج کل کے حالات دیگر گوں ہیں، بہت پریشانی ہے پاکستان میں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کے حالات جس طرح کے بھی ہوں، پاکستانی جو لوگ ہیں الحمدللہ وہ ابھی زندہ دل ہیں۔ وہ اس لیے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب پیٹرول 5 روپے تھا تب بھی کہتے تھے بڑی مہنگائی ہے، بڑی مہنگائی ہے، بڑی مہنگائی ہے، اور پھر ہوا کیا؟ اس کے بعد کوئی بندہ کوئی نہ مریا نہ کوئی بھکھاریا۔ 15 روپے ہوا، 50 روپے ہوا، 150 ہوا، 200 ہوا، 300 تک بھی پیٹرول پہنچا ہے۔ آپ کی بجلی کی پرائسز بڑی ہیں، آپ کی گیس کی پرائسز بڑی ہیں، لیکن آپ کے دل اتنے زیادہ جوان ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے،
لیکن فوری طور پر اگلے دن آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں کہ چلو منگائیے تو پھر اسی کی کریے. یہ والا جو آپ کا طور طریقہ ہے خواتین و حضرات, یہی غلط ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, ایک دن رولا پا لیا تو پھر ان کی کریے. میں کوئی سیاسی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا, میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں مشکلات, زندگی مشکلات کا نام ہے, اور اگر آپ کی تعلیم یا کوئی تعلیمی نظام پاکستان کا, میری بات غور سے سنیے, میں زیادہ وقت آپ کے میں نہیں لوں گا, 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دنیا کا کوئی سابی تعلیمی نظام اگر معاشرے میں سکون نہیں لا سکتا, اگر معاشرے کو سنوار نہیں سکتا, اگر معاشرے میں خوشحالی نہیں لا سکتا, تو وہ میری نظر میں فلاپ ہے, فلاپ ہے, فلاپ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے زیادہ تعلیمی ادارے پاکستان میں کھلتے جا رہے ہیں, کتنے زیادہ یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہ پاکستان میں کھلتے جا رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں, بیچلرز کر رہے ہیں, انٹرمیڈیٹ کی کلاسز پاس کرنے کے بعد مارکیٹ میں جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعلیمی نظام پاکستان کو بجائے اوپر لے کے جانے کے نیچے نہیں لے کے جا رہا؟ جواب دیجئے کہ جتنے زیادہ تعلیمی ادارے کھلتے جا رہے ہیں اتنی زیادہ مشکلات کا شکار پاکستانی, ہر پاکستانی آج کل کے دور میں. اسی لیے خواتین و حضرات سوچنے کی ضرورت ہے, آج کے دن سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ تعلیمی نظام جو اصل تعلیمی نظام تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے, جو الخدا لے کر آئے تھے, جو القرآن لے کر آئے تھے اور اپنی مکمل سیرت لے کر آئے تھے, ہم اس سے دور ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے انسانوں, اے مسلمانوں, تم قرآن پاک کے کچھ حصوں پر عمل کرتے ہو اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو, قرآن پاک کے کچھ اعمال پر عمل کرتے ہو اور کچھ اعمال کو چھوڑ دیتے ہو. اگر اس طرح کی روش اختیار کرو گے تو دنیا میں تمہارے لیے ذلت ہوگی. اگر کچھ چیزیں ہم نے دین اسلام کی مان لی, کچھ چھوڑ دی, تو دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں ذلت ہوگی اور آخرت میں شدید عذاب. تو آج کل ہماری جو مسلم امہ ہے وہ اسی پریشانی کا شکار ہے, اسی سزا کا شکار ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو مکمل طور پر اپنی سیرت کا حصہ نہیں بنایا. اس لیے میری درخواست ہے ملک صاحب آپ کے کیمپس سے بھی کہ احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک ہم پوری کوشش انشاءاللہ کریں گے کہ آپ کا اور ہمارا بچہ اس کا ترجمہ تشریح کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. پھر ہی گمراہی سے ہم بچیں گے خواتین و حضرات, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا تھا, اللہ اس مقصد کو ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان کے, اللہ تعالی ہمیں جلد سے جلد اس میں سے نکالے تاکہ ہم اسی نعرے کی طرف واپس چلیں جس مقصد کے لیے یہ پاکستان لیا گیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. روٹی کھول دے شفیق احمد. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر عباسی صاحب آپ بھی سٹیج پر آ جائیے. یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے. یہ آج کا ایک واحد ایسا کھانا ہے جو کہ بغیر سلامیوں کے کھایا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ نہ